بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر وحید حسن ہے۔ آج ساہیوال گائے کے گروپ میں ایک بھائی نے بہت پیارا سوال کیا اور بہت اہم سوال ہے، تو میں نے کہا آپ ان کا جو ہے وہ سوال بھی آپ کو سناتا ہوں اور پھر اس کا تفصیلاً جواب بھی دیتا ہوں، تاکہ تمام جتنے بھی میرے دیکھنے والے دوست ہیں ان تمام کے لیے یہ گائیڈ لائن ثابت ہو، اور ان کا جو اس سلسلے میں جو اکثر جو ہے وہ کنفیوژن ہوتی ہے تو وہ دور ہو۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ان کی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی تمام ممبران کی خدمت میں میری طرف سے نہایت احترام اور ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ پلیز مجھے گائیڈ کیجئے۔ میں نے آج ہی دو گایوں میں سیمن رکھوائے ہیں، ساہیوال گائے ہیں، تو جس بندے نے سیمن رکھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ان کو 7 دن تک کھل چوکر ونڈا مت ڈالیں، صرف سبزہ ڈالیں۔ تو یہ گائے بھی دودھ والی گائے ہیں، تو پلیز اس بارے میں ذرا پرانے ممبران جو ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے وہ ذرا یہ پلیز مجھے گائیڈ کریں کہ اس کو واقعی کھل اور ونڈا نہیں ڈالنا چاہیے۔ پلیز مہربانی کر کے جلدی ذرا اس بارے میں کوئی جو ہے نا رائے دیں۔ جی آپ نے ان کا سوال سن لیا۔ تو مین جو اس میں بات ہوتی ہے کہ جانور جو ہے چاہے وہ پروڈکٹیو سٹیج پہ ہے، مطلب دودھ دے رہا ہے یا نہیں، یا گبن ہے یا خالی ہے یا کسی بھی سٹیج پہ ہے، تو اس سٹیج پہ اس کو ایک بیلنس ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی سٹیج ہو۔ تو بیلنس ڈائٹ میں جو ہے وہ گھاس بھی شامل ہے، وہ ونڈا بھی شامل ہے، بائی پاس فیٹس یا آئل یا گھی یہ بھی شامل ہے، منرلز بھی شامل ہیں، ٹاکسن بائنڈر بھی شامل ہے، میٹھا سوڈا بھی شامل ہے۔ ان تمام کا ایک بیلنس جو ہے وہ ایک بنا کے فارمولہ وہ جانور کو دینا ضروری ہے، تاکہ وہ کسی بھی سٹیج پہ ہو، چاہے وہ ڈرائی ہو، چاہے وہ ہیٹ میں آ رہا ہو، چاہے ہیٹ میں آ چکا ہو، یا جو ہے وہ آپ نے اس کو پریگننٹ کرنا ہے، ہیٹ میں آ چکے آپ نے اس کو اے آئی کر دی ہے، اے آئی کرنے سے یا پہلے یا بعد کسی بھی ٹائم، تو اس کو ایک پراپر خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جانور کے ساتھ کرنا کہ جب بھی وہ ہیٹ میں آئے اس کا جو ہے وہ صرف گھاس ہی آپ چلائیں اور باقی ونڈا وغیرہ باقی چیزیں بند کر دیں، یا جب ٹیکہ رکھوا لیا اس کے بعد 7 دن تک یا 10 دن تک یا مہینے تک یا 2 مہینے تک اس کا ونڈا وغیرہ یا گھی وغیرہ یہ بائی پاس فیٹ منرل وغیرہ بند کر دیں، تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کو جو ہے وہ خاص طور پہ ایسے مواقع پہ تو زیادہ نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اس کا جو ہے انڈا پراپر بنے، انڈے کا اخراج پراپر ہو، اور بچہ دانی میں اتنی طاقت ہو، اس کا انوائرمنٹ ایسے ہو کہ اس میں جو سپرم ہے، جو سیمن چھوڑا گیا ہے، وہ پراپرلی تیر کے اس انڈے کے ساتھ کراس کر سکے اور بچہ بنے۔ اور جب بچہ بن جائے تو تب بھی بچہ دانی میں اتنی طاقت ہو، اس کو اتنی نیوٹریشن ملی ہو، اتنی غذائیت ملی ہو کہ وہ اس بچے کو سنبھال سکے، اس ایمبریو کو اپنے ساتھ جوڑ سکے اور اس طرح وہ پریگننٹ ہو سکے۔ تو کوئی بھی سٹیج ہے تو اس پہ آپ نے کبھی بھی جانور کا ونڈا نہیں چھوڑنا، ایون کہ چاہے وہ خالی ہے اور وہ دودھ بھی نہیں دے رہی، اس وقت بھی آپ نے اس کا ونڈا نہیں چھوڑنا، کیونکہ جب آپ چھوڑیں گے تو وہ پھر اس کی جو ہے وہ صحت بھی ڈاؤن ہوگی، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی پرفارمنس بھی کمپرومائز ہوگی۔ اس لیے یہ تمام کمپوننٹس جتنے بھی میں گنائے ہیں تو ان کا جو ہے وہ ایک بیلنسڈ ریشو ہر جانور کے لیے ہونا ضروری ہے۔ تو امید ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال کی جو ہے مسکنسیپشن ختم ہو گئی ہوگی۔ یہ اسی طرح ہے کہ انسانوں میں بھی جو ہے وہ خاص طور پہ ایسے جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں، دودھ کا، گوشت کا، تاکہ جو ہے وہ پریگننسی بھی صحت مند ہو، بچہ بھی صحت سے پلے، اور جب ڈلیوری ہو تو اس وقت بھی بچہ صحت مند ہو۔ تو یہ تمام چیزیں لازمی وہ کرنی ہیں، آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ تو ہر جانور کی ایک بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے، بیلنس ڈائٹ کی فارمولیشن آپ کرنے کے لیے آپ مجھ سے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا اور بھی کسی پرابلم کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔